جی 82 سے ہے کہ قد اتفق النقاد علی ان طفیل الغنوی عالم العرب بوصف الخیل، یہ طفیل غنوی جو ہے نا اس کو طفیل الخیل بھی کہتے ہیں، تو یہ اس پہ نقاد کا اتفاق ہے کہ طفیل غنوی یہ وہ نہیں ہے، طفیل بن عمر الدوسی وہ والا طفیل نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ ہے کوئی، اور اس کا جو اصل نام ہے نا وہ طفیل بن عوف ہے، یہ قبیلہ بنو غنا سے ہے، تو اس کو گھوڑوں کی جو اوصاف ہیں اس حوالے سے سب سے زیادہ جاننے والا تھا۔ قد اتفق النقاد علی ان امرؤ القیس کان عالم العرب بوصف المطر، ٹھیک ہے جی، بارش کے اوصاف سب سے زیادہ جاننے والا امرؤ القیس ہے۔ اسی طرح انترا کے بارے میں ہے کہ وہ عالم ہے بوصف الحرب، ٹھیک ہے، جنگ کے اوصاف کو زیادہ جاننے والا ہے، اور امیہ بن ابی سلط کے بارے میں ہے کہ وہ ذکر الآخرہ کا زیادہ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ قد اتفق النقاد علی ان عمر بن ابی ربیعہ عالم العرب بذکر الشباب، ٹھیک ہے جی، شباب کے ذکر میں جو عربوں میں زیادہ جاننے والا ہے وہ عمر بن ابی ربیعہ ہے۔ آگے ہے کہ ایتها النفس اجملی جزع ان الذین تحذرین قد وقع، هذا هو ابدع بیت قالته العرب فی ابتداء المراثی فمن القائل، اوس بن حجر کا یہ شعر ہے کہ وہ کہتا ہے اے نفس، ایتها النفس اجملی جزع، کہ یعنی ہمت سے کام لے، اپنے آپ کو پکڑ، یعنی اجمل ہو، جزع بے صبرہ نہ بن، ٹھیک ہے نا جی، کہ اپنے صبر کو جمیل کر اچھا بنا، کہ ان الذین تحذرین قد وقع، کہ جس کے بارے میں ہم ڈرتے ہیں وہی کام ہو بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ یعنی انسان کسی چیز سے ایسے خوف کھا رہا ہوتا ہے اور پھر وہی کام غلط ویسے ہو بھی جاتا ہے، تو یہ اس نے کہا، تو یہ رثا کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ وہ یعنی بدی ترین بیت ہے کہ عربوں کے ہاں کہ جو یعنی مرثیہ جب کسی کا کہتے ہیں، جب کسی کی رثا کرتے ہیں، تو اس کی ابتدا میں یہ اوس بن حجر کا شعر جو ہے یہ اس کو ان رثا کا بہترین اور ابتدائی شعر مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ارا بصری قد رابنی بعد صحت وحسبک دان ان تصح وتسلما، کہ ارا بصری، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری آنکھ جو ہے قد رابنی، یہ صحت کے بعد دوبارہ سے بگڑ گئی ہے، بیمار ہو گئی، وحسبک دان ان تصح وتسلما، اور تجھے جو بیماری ہے وہ تجھے کافی ہو جاتی ہے، ان تصح اصل میں ہے ان بعد تصح و تسلمہ، کہ انسان جوانی کی ساری عمر تو صحیح و سلامت گزارتا ہے، مگر پھر ایک وقت آتا ہے کہ بیماریاں جو ہیں وہ اس کو گھیر لیتی ہیں۔ تو یہ دراصل لم تقل العرب فی الکبر شیء احسن من ھذا البیت، یہ حمید بن ثور کا شعر ہے، اور کہتے ہیں کہ عربوں کے ہاں کسی بڑی عمر جو ہے نا اس کو بیان کرنے کے لیے اس سے اچھا شعر جو ہے وہ نہیں کہا گیا۔ آگے ہے کہ کم قصیدتاً اختارہ ابو زید محمد القرشی فی کتابہ جمہرۃ و شعر العرب، اس میں اس نے کتنے قصیدے جمع کیے ہیں؟ 49 قصیدے اس نے جمع کیے ہیں۔ قد قسم ابو زید القرشی شعراء فی جمہرۃ شعر العرب الی طبقات، اس میں اس نے کتنے طبقات بنائے ہیں؟ 7 طبقات بنائے۔ اسی طرح پھر آگے کہ کم عدد الشعراء الذین، اس نے 49 شعراء لیے اور ہر ایک شاعر کا ایک ایک قصیدہ جو ہے اس کو اس میں جمع کیا ہے۔ آگے 92 میں ہے کہ جی کہ تعد جمہرہ، تو ابی زید اول محاولہ نقدیہ مدونہ فی تاریخ النقد الادبی، وقد عرض فی مقدمتها لغت الشعر و لغت القرآن اول من قال شعر اور طبقات الشعراء، کہ جو جمہرہ ہے یہ ابو زید القرشی کی جمہرۃ و شعر العرب جو کتاب ہے، اس کتاب کو شمار کیا جاتا ہے اول محاولہ، پہلی کوشش نقد ادبی کے اندر، کہ جو کہ اس نے تاریخ نقد الادبی کی جب لکھا جاتا ہے اس کی پہلی کوشش شمار کی جاتی ہے، اور اس نے مقدمے میں جو چیزیں پیش کی ہیں اس میں لغت الشعر، لغت القرآن، اور یہ کہ پہلا شعر، پہلے شعر کس نے کہے، رثا میں کس نے کہے، فخر میں جو ابھی ہم پڑھ بھی رہے تھے، اور یہ کہ اس میں اس نے شعراء کے طبقے بنائے اور پھر ہر طبقے کو اس لحاظ سے اس کو نمبرنگ دی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ آتے ہیں تو پھر اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔